سے آواز آتی تھی یا رب کے قرآن کی آتی تھی یا محمد کے سچے فرمان کی آتی تھی؟ آج مساجد کو، مدارس کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن بھی بھرا پڑا ہے اور حدیث بھی پڑی پڑی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے۔ حدیث بھی سن لو، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے آسمانوں کی دعوت دی، میرے محبوب آؤ، آسمانوں پہ آؤ۔ کیسے آؤں؟ فرمایا میں انتظام کرتا ہوں، جبریل جاؤ، براق لے کے جاؤ۔ جبریل سدرۃ المنتہا سے چلا، براق جنت سے چلا، امام کائنات جناب محمد کے دروازے پہ آیا، رحمت کائنات کے دروازے پہ آئے۔ جبریل نے دروازے پہ دستک دی، آقا آسمانوں کی سیر پر لے جانے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ جبریل کیسے جانا ہے؟ آقا سواری لے کے آیا ہوں۔ کائنات کے امام باہر تشریف لائے، براق پہ سوار ہونے لگے، براق پہ بیٹھنے لگے، براق نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اچھلنا کودنا شروع کیا نا، تو جبریل نے براق کا کان پکڑا، کان پکڑ کے اس کے کان میں ایک بات کہی۔ آقا کی زبان سے وہ الفاظ نکلے، امام ترمذی نے ان الفاظ کو جامعہ ترمذی کے اوراق پہ منقش کیا۔ جبریل نے کیا کہا؟ ما رکبک احد افضل علی اللہ منہ۔ او براق، شوخیاں دکھانے سے پہلے سوچ، آج تجھ پہ ایک ایسا سوار ہونے لگا ہے، ایک ایسا سواری کرنے لگا ہے، اس سے افضل و اعلیٰ سوار آج تک تجھ پہ بیٹھا ہی نہیں ہے۔ اب شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور الفاظ ہیں حدیث کے، وَلَمَّا رَأَى رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْهُ، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ، اس سے بلند و بالا، اس سے شان والا، اس سے مقام و مرتبے والا، اس سے خوبصورت، اس سے خوبرو، اس سے حسین و جمیل کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ ذرا عقل کے ناخن لیں جو ہمیں کہتے ہیں، بھابی کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے۔ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث والا، قرآن و حدیث کے اوراق پہ جو لکھا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، مسلک ہے۔ آؤ میرے مسلک کے تمام مسائل اٹھا کے لاؤ، دنیا کا کوئی شخص میرے مسلک کا ایک مسئلہ ایسا دکھائے جس کی تصدیق رب کے قرآن سے نہ ہوتی ہو، محمد کے فرمان سے نہ ہوتی۔ ہمارا مسلک قرآن و سنت ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں بتائی ہوئی، پھیلائی ہوئی، یہ لوگوں کے اشکال پیدا کیے ہوئے، وہی وہابی کہتے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ کہاں کہا ہے؟
کہاں لکھا ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ قرآن کی کس آیت کا یہ مطلب ہے؟ کبھی کسی نے نہیں غور و فکر کیا. بس ایک شخص نے ہوائی پھیلائی، لوگوں نے اس کو عقیدہ و نظریہ، سوچ و فکر بنا کے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا. ہم نے کہا آؤ، وہابی کا وہی عقیدہ ہے جو صحابی کا عقیدہ ہے. امام کائنات کے صحابی ابو ہریرہ نے کہا تھا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لوگوں سنو، میں نے آسمان کی نیل گو چھت کے اوپر چمکتے دھمکتے چاند اور ستاروں کے حسن کو دیکھا. میں نے پہاڑوں پر سفید خیمے لگائی ہوئی برف کے حسن کو بھی دیکھا. میں نے زمین پر سبز چادر اوڑے ہوئے اس سبزے کی خوبصورتی کو بھی دیکھا. میں نے نباتات کے حسن کو بھی دیکھا، جمادات کے حسن کو بھی دیکھا. میں نے سب کے حسن کو دیکھنے کے بعد جب ساری کائنات کے سردار جناب محمد کے حسن کو دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ. اللہ کی قسم، یہ سارے حسن مل کے آمنہ کے لال کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ رسول اللہ کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. برا بن عازب نے بھی کہا، میں نے اپنوں کا حسن دیکھا، بیگانوں کا دیکھا، یاروں کا دیکھا، اغیاروں کا دیکھا، سجنوں کا دیکھا، دشمنوں کا دیکھا، چھوٹوں کا دیکھا، بڑوں کا دیکھا، امیروں کا دیکھا، غریبوں کا دیکھا. میں نے سب کا حسن دیکھا ہے. لیکن اللہ کی قسم، جب میں نے رسول اللہ کے حسن کو دیکھا، ساری کائنات کے حسین مجھے بھول گئے ہیں. اور ایک دن جابر نے بھی کہا تھا، گھر کے آنگن میں صحن میں بیٹھے ہوئے اس نبی کے پروانے نے آسمان پہ نگاہ ڈالی تو چاند کو چمکتے اور دھمکتے دیکھا. دل میں خیال آیا، آج ذرا موازنہ تو کروں، آج ذرا تھوڑا سا غور و فکر تو کروں، تدبر سے تو کام لوں. دیکھوں تو صحیح، آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ آج ذرا تھوڑا سا موازنہ کر کے تو دیکھو. کہتے ہیں میں نے آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر آمنہ کے چاند کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر آمنہ کے چاند کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر آمنہ کے چاند کو دیکھا. کہتے ہیں اللہ کی قسم، بار بار دیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. اللہ کی قسم، مجھے آمنہ کے چاند کا چہرہ صاف نظر آیا اور آسمان کے چاند کا چہرہ داغدار نظر آیا. لوگ موازنہ کر رہے ہیں. یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے، صحابیوں کا. جبریل نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا موازنہ کس سے کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنوں کو دیکھا ہے تو بیگانوں کو نہیں دیکھا، یاروں کو دیکھا ہے تو اغیاروں کو نہیں دیکھا، سجنوں کو دیکھا ہے تو دشمنوں کو نہیں دیکھا. انہوں نے فرشیوں کو دیکھا ہے تو عرشیوں کو نہیں دیکھا.
انہوں نے مشرق والوں کو دیکھا ہے تو مغرب والوں کو نہیں دیکھا، پورب والوں کو دیکھا ہے تو پچھم والوں کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کیا ہے؟ اور کہا میں جبریل سے پوچھو، جس نے صفی اللہ کو بھی دیکھا، صفی اللہ کی امت کو بھی دیکھا، نجی اللہ کو بھی دیکھا، نجی اللہ کی امت کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کو بھی دیکھا، خلیل اللہ کی امت کو بھی دیکھا، کلیم اللہ کو دیکھا، کلیم اللہ کی امت کو دیکھا، ذبی اللہ کو دیکھا، ذبی اللہ کی امت کو دیکھا، روح اللہ کو دیکھا، روح اللہ کی امت کو دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے مشرق والوں کو بھی دیکھا، مغرب والوں کو بھی دیکھا، شمال والوں کو بھی دیکھا، جنوب والوں کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے اپنوں کو بھی دیکھا، بیگانوں کو بھی دیکھا، عرشیوں کو بھی دیکھا، فرشیوں کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے نوریوں کو بھی دیکھا، ناریوں کو بھی دیکھا۔ میں وہ جبریل ہوں جس نے کائنات کے چپے چپے کا سفر کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے۔ میں اللہ کی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں نے محمد جیسا ایک نہیں دیکھا۔ میرے عقیدے کا پوچھتا ہے، میرے نظریے کا پوچھتا ہے، میری سوچ کا پوچھتا ہے، میری فکر کا پوچھتا ہے، میرے مسلک کا مقابلہ کرتا ہے۔ ادھر آ، قریب آ، تمہیں بتاؤں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، رب کی غیرت کو جلال آیا، اللہ کی رحمت بھی جوش آئی۔ الذی احسن کل شیء خلقہ۔ اور جبریل کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم نے دنیا کے کسی کونے پر محمد جیسا نہیں دیکھا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ میں پروردگار سے پوچھ، میں کہتا ہوں تو نے دیکھنا کہاں تھا؟ میں نے اس جیسا بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس جیسا بنایا، تو الزام دیتا ہے ہمیں کہ بابی کہتے ہیں ہم جیسا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے۔ زمین و زمان، مکین و مکان، شجر و حجر، بر و بحر، نباتات، جمادات، ارضیات، فلکیات، نہیں، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، ساری کائنات ایک جانب، آمنہ کا لال اکیلا ایک جانب، ساری کائنات مل کے محمد عربی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ، ہمارا دعویٰ تو یہ، ہمارا مسلک تو یہ ہے۔ تانے ہمیں دیتے ہو، گالیاں ہمیں دیتے ہو، الزام ہم پہ لگاتے ہو، رکاوٹیں ہمارے راستے میں کھڑی کرتے ہو، کانٹے ہمارے راستے میں بچھاتے ہو۔ آؤ ذرا قریب آ کے دیکھو ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا مسلک سن لو، غریبوں کا عقیدہ لکھ لو۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا عقیدہ و نظریہ یہ ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی خوبی ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی وصف ایسا نہیں ہے جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دیا ہو اور جناب محمد کو نہ دیا ہو۔ جاؤ تلاش کرو، ڈھونڈو، دیکھو۔ جن کا یہ مسلک ہے ان کو کہتے ہو نبی کی شان کا پتہ ہی نہیں، نبی کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، نبی کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے کیڑے نکالتے ہو، ان کو گستاخ گردانتے ہو، ان پہ فتوے لگاتے ہو، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ نے محبوب کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، دنیا میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے پیغمبروں کو دی ہو، جناب محمد کو نہ دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں نے دعویٰ کیا ہے، دلائل رکھتا ہوں، براہین رکھتا ہوں، شواہد رکھتا ہوں، اور دلیل رب کا قرآن ہے، دلیل رب کا قرآن ہے، آسمان والے کا پیغام ہے۔ کبھی قرآن کو اس انداز میں پڑھ کے تو دیکھ، کبھی قرآن کا اس انداز میں مطالعہ کر کے تو دیکھ، کبھی قرآن کی اس انداز میں برگردانی کر کے تو دیکھ، تمہیں میرا مسلک سمجھ آئے گا، میرا عقیدہ و نظریہ سمجھ آئے گا۔ آؤ میں قرآن کریم کے چند مقام پڑھتا ہوں۔ اگر قرآن نے حضرت آدم کی کوئی خوبی بیان کی ہے، وہی خوبی اللہ نے قرآن میں جناب محمد کی بھی بیان کی ہے۔ اگر قرآن نے نوح کی کوئی خوبی بیان کی ہے قرآن میں، وہی خوبی اللہ نے جناب محمد کی بھی بیان کی۔ اگر قرآن نے کوئی ابراہیم کی خوبی بیان کی ہے، وہی خوبی اللہ نے قرآن میں جناب محمد کی بھی بیان کی ہے۔ پھر آخر میں تمہیں بتاؤں گا قرآن کریم کے اندر 40 کے قریب ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ نے صرف جناب محمد کی بیان کی ہے۔ وہ خوبیاں اللہ نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں، تنہا جناب محمد کا۔ ذرا اس انداز میں رسول اللہ کو پڑھ کے تو دیکھ، رسول اللہ کی شان کا مطالعہ کر کے تو دیکھ، تمہیں معلوم ہو کہ اللہ نے ہمیں کیسا رہبر دیا ہے، کیسا رہنما، کیسا پیشوا، کیسا مقتدا دیا ہے۔ ہم کیوں نہیں اس کا دروازہ چھوڑتے؟ ہم اس کے علاوہ کسی اور کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہماری زبانوں پہ کسی اور کا نام کیوں نہیں آتا؟ ہم لوگوں کو سارے چھڑوا کے اس کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ ساری کائنات سے ناتا تڑوا کر اس سے ناتا استوار کیوں کرواتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑے نہیں ہیں، ہمارے اکابر نہیں ہیں، ہمارے اسلاف نہیں ہیں، ہمارے مسلک میں کوئی اللہ کے برگزیدہ نہیں ہیں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے نہیں ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، بڑے آپ میں بھی ہیں، بڑے ہمارے اندر بھی ہیں۔ آپ جن بڑوں کی طرف بلاتے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، ان کو بڑا بنایا کس نے؟ امام ابو حنیفہ کی طرف بلاتے ہو، ذرا سوچو امام ابو حنیفہ کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ حنفیوں نے۔ امام مالک کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ مالکیوں نے۔ امام شافعی کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ شافعیوں نے۔ امام احمد ابن حنبل کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ حنبلیوں نے۔ اور یارو ذرا ہماری دعوت پہ بھی تو کان لگاؤ۔ ہم تمہیں جس بڑے کی طرف بلاتے ہیں اس کو بڑا میں نے نہیں بنایا، میرے عالم نے بڑا نہیں بنایا، میرے محدث نے بڑا نہیں بنایا، میرے خطیب نے بڑا نہیں بنایا، میرے ادیب نے بڑا نہیں بنایا، میرے حسیب نے بڑا نہیں بنایا، میرے لبیب نے بڑا نہیں بنایا، حنفیوں نے بڑا نہیں بنایا، مالکیوں نے بڑا نہیں بنایا، شافعیوں نے بڑا نہیں بنایا، حنبلیوں نے بڑا نہیں بنایا، وہابیوں نے بڑا نہیں بنایا، دیوبندیوں نے بڑا نہیں بنایا، بریلویوں نے بڑا نہیں بنایا۔ اس کو بڑا بنایا ہے تو رب نے بنایا ہے، اور ورفعنا اللہ کا ذکر کہہ کے بڑا بنایا ہے۔ اس سے بڑا اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو لا کے دکھاؤ اس سے بڑا۔ ہم تو سارے بڑوں کو چھڑوا کر اس بڑے کو منوانا چاہتے ہیں جس کو بڑا رب نے بنایا ہے، اور وہ دنیا میں کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم ہے صلی اللہ
علیہ وسلم۔ مجھے بتا تو صحیح، یہ لڑائی کی بات ہے، یہ جھگڑے کی بات ہے، یہ فتنے اور فساد کی بات ہے؟ نہیں نہیں، ادھر آ، میں تجھے جس رستے پہ لے جانا چاہتا ہوں، جس شاہراہ اعظم پہ میں تجھے صبر کروانا چاہتا ہوں، جس جی ٹی روڈ پہ میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں، ذرا اس جی ٹی روڈ پہ سفر کر کے تو دیکھ۔ اللہ کی قسم، اس پہ سفر کرے گا تو سیدھا رب کی جنت میں جائے گا۔ قرآن و سنت پہ سفر کرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، جنت میں۔ دعویٰ کیا کیا ہے میں نے کہ قرآن کریم میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کی بیان کی ہو اور جناب محمد کی بیان نہ کی ہو۔ آؤ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن کریم میں مختلف مقامات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو، آپ کو پتہ چلے۔ قرآن کریم حضرت آدم کے بارے میں بولا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، محبوب کے بارے میں بھی بولا الرحمن علم القرآن۔ آدم کے بارے میں قرآن بولا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ محبوب کے بارے میں بھی قرآن بولا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ قرآن اگر ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا انہ کان صدیقا نبیا، محبوب کے بارے میں بھی بولا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ قرآن اگر ادریس پیغمبر کے بارے میں بولا ورفعناہ مکانا علیا، محبوب کے بارے میں بھی بولا ورفعنا لک ذکرک۔ قرآن اگر الیاس پیغمبر کے بارے میں بولا اذ قال لقومہ الا تتقون تدعون بالا، میرے محبوب کے بارے میں بھی بولا فرأیتہم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری۔ قرآن اگر نوح پیغمبر کے بارے میں بولا وما انا بطارد المؤمنین، محبوب کے بارے میں بھی بولا ولا تطرد الذین یدعون ربہم۔ قرآن اگر ابراہیم کے بارے میں بولا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، محبوب کے بارے میں بھی بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن اگر ابراہیم کے بارے میں بولا ان ابراہیم لأواہ حلیم، محبوب کے بارے میں بھی بولا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ قرآن اگر اسماعیل پیغمبر کے بارے میں بولا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، محبوب کے بارے میں بھی بولا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ قرآن اگر یوسف پیغمبر کے بارے میں بولا اقتلوا یوسف أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، محبوب کے بارے میں بھی بولا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن اگر موسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، محبوب کے بارے میں بھی بولا لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن اگر موسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولا رب اشرح لی صدری ویسر لی، محبوب کے بارے میں بھی بولا الم نشرح لک صدرک۔ قرآن اگر داؤد پیغمبر کے بارے میں بولا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ علما، محبوب کے بارے میں بھی بولا علمک ما لم تکن تعلم۔ قرآن اگر سلیمان پیغمبر کے بارے میں بولا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، محبوب کے بارے میں بھی بولا اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا۔ قرآن اگر ایوب پیغمبر کے بارے میں بولا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، محبوب کے بارے میں بھی بولا وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
قرآن اگر زکریا پیغمبر کے بارے میں بولا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، محبوب کے بارے میں بھی بولا رحمت من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ قرآن اگر عیسیٰ پیغمبر کے بارے میں بولا وجعلنی مبارکن اینما کنت، محبوب کے بارے میں بھی بولا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکتن طیبتن۔ قرآن اگر جناب عیسیٰ کے بارے میں بولا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، محبوب کے بارے میں بھی بولا وَأَيَّدْنَاهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ قرآن پڑھتا جا، مطالعہ کرتا جا، اس کی ورگردانی کرتا جا، اس کو سامنے رکھ کے دیکھتا جا اور پڑھتا جا، قرآن میں کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو نہ دی ہو۔ اسی لیے تو شاعر کو کہنا پڑا تھا حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے بیزداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے جو پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو نہ دی ہو۔ ڈھونڈو جا کے، قرآن سامنے پڑا ہے، کھولو، 30 پاروں میں سے نکالو، کھول کے مطالعہ کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اگر کوئی ایسی خوبی تمہیں ملے جو پہلے نبیوں کو اللہ نے دی ہو، میرے محبوب کو نہ دی ہو، تو ہمیں بتاؤ، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر نہیں بتا سکتے تو میرا موقف ماننا پڑے گا کہ جو خوبیاں اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہیں وہ جناب محمد کو بھی دی ہیں۔ اسی لیے تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے سینے پہ ہاتھ مار کے، مجلس اپنوں کی ہو یا بیگانوں کی ہو، یاروں کی ہو یا اغیاروں کی ہو، سجنوں کی ہو یا دشمنوں کی ہو، مجلس مساجد میں ہو یا مدارس میں ہو، ایوانوں میں ہو یا میدانوں میں ہو، ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، برسرے منبر کہتے ہیں، لوگوں، اہل حدیث آمنہ کے لال کی وہی شان بیان کرتا ہے جو عرش والے خدا نے بیان کی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مسلک یہ، ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا نظریہ یہ، ہماری سوچ اور فکر یہ، ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں۔ اور رسول اللہ آئے اس جہان میں تو آدم کا خلق لے کر آئے ہیں، شیش کی معرفت لے کر آئے ہیں، نوح کا ولولائے تبلیغ لے کر آئے ہیں، ابراہیم کا جوش توحید لے کے آئے ہیں، اسماعیل کا اثار لے کر آئے ہیں، اسحاق کی رضا لے کر آئے ہیں، صالح کی فصاحت لے کر آئے ہیں، لوط کی حکمت لے کر آئے ہیں، موسیٰ کا جلال لے کر آئے ہیں، آمنہ کے لال آئے ہیں تو ہارون کا جمال لے کر آئے ہیں، یونس کی اطاعت لے کر آئے ہیں، یعقوب کی گریہ زاری لے کر آئے ہیں، داؤد کی آواز لے کر آئے ہیں، ایوب کا صبر لے کر آئے ہیں۔ میرے محبوب آئے ہیں تو یوشع کا جہاد لے کر آئے ہیں، دانیال کی محبت لے کر آئے ہیں، الیاس کا وقار لے کر آئے ہیں، یوسف کا حسن لے کر آئے ہیں، یحییٰ کی غربت لے کر آئے ہیں، زکریا کی خاموشی لے کر آئے ہیں۔ میرے محبوب آئے ہیں تو عیسیٰ کا زہد و تقویٰ لے کر آئے ہیں۔ میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، میرے محبوب آئے ہیں، عبد المطلب کے پوتے بن کے آئے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر بن کے آئے ہیں، آمنہ کے نور نظر بن کے آئے ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے بابا بن کے آئے ہیں، حسنین کے نانا بن کے آئے ہیں، اور بلال کے آقا بن کے آئے ہیں، رب ذوالجلال کے غلام بن کے آئے ہیں۔ اور ان کو آتے ہوئے دیکھ کر صاحب دل کو کہنا پڑا،
صاحب دل کو کہنا پڑا صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ نبی تو پہلے بھی دنیا میں گزرے تھے نا، رسول تو پہلے بھی دنیا میں آئے تھے نا، لیکن میرے محبوب کے آنے کے بعد پھر تذکرے اور چرچے صرف آمنہ کے لال کے ہی رہے، اور قیامت تک، قیامت کی دیواروں تک میرے محبوب کے تذکرے ہوتے رہے۔ قرآن کریم میں کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے پہلے نبیوں کو دی ہو جناب محمد کو نہ دی ہو۔ قرآن کریم میں بے شمار خوبیاں ایسی ہیں۔ میں نے 40 کے قریب خوبیاں ڈھونڈی ہیں قرآن کریم سے، کہ جو اللہ نے فقط جناب محمد کو دی ہے، کائنات میں کسی نبی کو بھی پہلی خوبی۔ آسمان والے نے قرآن کریم میں اعلان کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جاؤ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، قرآن کریم کی ورق گردانی کرو۔ نبی پہلے بھی آئے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ نبی آئے، کوئی قوم سمود کا نبی بن کے آیا، کوئی عاد کا نبی بن کے آیا، کوئی ہود کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک برادری کا نبی بن کے آیا، کوئی ایک قوم قبیلے کا نبی بن کے آیا۔ قرآن نے ہمیں بتایا ان کے آنے کی خبر، قرآن نے ہمیں دی، یہ کس شان و شوکت سے آئے۔ لیکن جب میرا محبوب آیا، اللہ نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ نے کہا میں اعلان کر کے کہتا ہوں، یہ ایک علاقے کا، ایک بستی کا، ایک برادری کا، ایک قوم قبیلے کا نبی نہیں ہے، یہ ایک شہر کا، ایک ملک کا نبی نہیں ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محبوب بتا، میں نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ میرا مقام یہ ہے، میرا مرتبہ یہ ہے کہ میں تو نبیوں، یہ تو نبی بن کے آئے تھے نا، صرف میں نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہوں۔ انی رسول اللہ قل یا ایھا الناس۔ الناس کا لفظ بولا ہے قرآن نے، الناس۔ اے نبی، کس سے کہو؟ لوگوں سے۔ میں تمہارا نبی بن کے آیا ہوں، میں تمہارا پیغمبر بن کے آیا ہوں، تمہارا رسول بن کے آیا ہوں، میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ الناس کو مخاطب کیا ہے۔ اب جو اس کو مانتا ہے آخری نبی وہ الناس ہے، جو نہیں مانتا وہ خناس ہے۔ یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک الناس کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اور ایک خناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو اس کو امام الانبیاء مانتا ہے، حبیب خدا مانتا ہے، رسول خاتم پیغمبراں مانتا ہے، شکوہ تاج داراں مانتا ہے، فروغ دل ازاراں مانتا ہے، انیس دل فگاراں مانتا ہے، تب و تاب کوہ فراں مانتا ہے، ماہ درخشاں مانتا ہے،
مصحف یزداں مانتا ہے، بہار شبنم ستا مانتا ہے، شباب نو بہاراں مانتا ہے، ممدوع دو جہاں مانتا ہے، ہاں ہاں کلا ہے بے کلا ہاں مانتا ہے، رئیس جنود عرش یا مانتا ہے، باعث رحمت فرش یا مانتا ہے، اشرف الانبیاء مانتا ہے، شاپ روز جزا مانتا ہے، محبوب کبریا مانتا ہے، حبیب خدا مانتا ہے، احمد مجتبی مانتا ہے، محمد مصطفیٰ مانتا ہے۔ وہ خناس میں نہیں ہے، وہ اناس میں ہے۔ جو اس کی ان صفتوں کو نہیں مانتا وہ اناس میں نہیں خناس میں ہے۔ اللہ نے تو فیصلے کر دیے ہیں قرآن کریم میں، مجھے اور تجھے سمجھ نہ آئے، میں اور تو اپنی قسمت پہ رو لیا کریں، میں اور تو اپنی قسمت کا رونا روئے، ماتم کریں۔ قرآن جیسی مقدس مطہر کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہم ٹامکٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں۔ آؤ لوگو، اہل حدیث کی دعوت پہ کان لگاؤ، آؤ لوگو، اہل حدیث کی صدا کو سماعت فرماؤ۔ ہماری دعوت لڑائی کی دعوت نہیں ہے، جھگڑے کی دعوت نہیں ہے، فتنے کی دعوت نہیں ہے، فساد کی دعوت نہیں ہے۔ ہماری دعوت یا رب کے قرآن کی ہے یا جناب محمد کے فرمان کی ہے۔ کیا سمجھتے ہو ہمارے اکابر و اسلاف کے کہانی قصے کوئی نہیں ہے؟ ہمارے بڑوں کے کوئی قصے نہیں ہیں؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ محراب و منبر کہانی اور قصوں کے لیے نہیں ہے، یہ محراب و منبر یا رب کے قرآن کو بیان کرنے کے لیے ہے یا جناب محمد کے فرمان کو بیان کرنے کے لیے۔ آج ضرورت ہے قرآن و حدیث کی تبلیغ کو عام کیا جائے، قرآن و حدیث کے وعظ کو عام کیا جائے، قرآن و حدیث کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کمزوری ہمارے اندر ہے، کمی ہمارے اندر ہے، ہم نے اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر ان تک یہ کتاب، میرا ایمان ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کے تمہارا ساتھی بنا دیتا۔ آج ضرورت ہے کتاب و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھنے کی، آج ضرورت ہے کتاب و سنت کی صدا کو لے کے اٹھنے کی۔ اگر ہم کتاب و سنت کی صدا کو لے کر لوگوں کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے، وجہ کیا ہے؟ ہمیں شرم آتی ہے، وہ جی ایسی جا کے تبلیغ دا کام کری، یہ تے مولویاں دا کام ہے، اساں تے نہیں تبلیغ کرنی۔ نبی کا ہر امتی مبلغ ہے، بلغو انی ولو آیا۔ مولوی نہیں، مسئلہ سن والا حدیث پڑھنے والا حدیث دیکھن والا سارے مبلغ نے، جس نے سنی، جس نے سنائی، جس نے پڑھی، جس نے پڑھائی، یہ سارے مبلغ ہیں۔ اگر ہم سارے مل کر اللہ اور رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں، میرا ایمان ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کے تمہارا ساتھی بنائے گا، دنیا میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ آج ضرورت ہے کہ میں اور آپ اس کے لیے محنت، کوشش، تگ و دو، جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جس دن پاکستان کی فضاؤں میں پرچم لہرائے گا، یا کتاب اللہ کا لہرائے گا، یا سنت رسول اللہ کا لہرائے گا۔ اس کو قریب تر کرنے کے لیے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ میں اور آپ اس کے لیے محنت کریں، اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ ضرور بالضرور ایک دن ضرور آئے گا کہ کتاب و سنت کا اس ملک میں بول بالا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔